حضور شاہ مدینہ راحت قلب و سینہ غیاث دارین موتی کونین راس الوفا وجہ الصفا شمس الدہا بدر الدجا نور الہدی نجم الندی عین التقا زین النقا کنز العطا کشف الغطاء بحر المنن نہر السنن جمیل الشیم شفیع الامم صاحب جود و کرم حضور اکرم سید عالم نور مجسم تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم نبی محترم رسول معظم نیر عالم اصل کائنات خلاصہ موجودات حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک بار اور محبت سے پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک بار پوری توجہ مدینہ طیبہ میں اور محبت سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. مختار کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو، مختار کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو، میرے نبی حیات ہیں جو چاہو مانگ لو، میرے نبی حیات ہیں جو چاہو مانگ لو. اور انجمن اصلاح المسلمین نے اتنا مرصع اور مزین پروگرام کیا ہے ذکر شہداء کربلا کا، واٹر پروف شامیانہ لگا ہے، چاروں طرف کمکمے ہیں. کہنا پڑتا ہے کس درجہ ہے مبارک و مسعود یہ گھڑی، کس درجہ ہے مبارک و مسعود یہ گھڑی، وہ محو التفات ہیں جو چاہو مانگ لو، وہ محو التفات ہیں جو چاہو مانگ لو. حسن ماں نہ خورشید کے جمال میں ہے، حسن ماں نہ خورشید کے جمال میں ہے، جو بات میرے نبی آپ کے بلال میں ہے. سبحان اللہ. جو بات میرے نبی آپ کے بلال میں ہے. اور علماء کرام کی خاص توجہ، جواب سل میں طلب کی رفاقت جنت، جواب سل میں طلب کی رفاقت جنت، کمال ہوش ربیہ تیرے سوال میں ہے، کمال ہوش ربیہ تیرے سوال میں ہے. اور خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے، خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے، وہی ہے میرا نبی حشر کس خیال میں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، حضور غازی اسلام. وہی ہے میرا نبی حشر کس خیال میں ہے. اور خدا کو بھی رہی منظور جس کی خوشنودی، خدا کو بھی رہی منظور جس کی خوشنودی. نہ پوچھ مجھ سے کہ کیا آمنہ کے لال میں ہے، نہ پوچھ مجھ سے کہ کیا آمنہ کے لال میں ہے. ارشاد ربانی ہوتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے محبوب
ہم نے ساری کائنات کے لیے آپ کو رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے. کوئی ہو، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جاٹ، برہمن، انصاری، منصوری، خان، پٹھان، افغان، محبوب ہم نے آپ کو سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. کہیں کا ہو، تکیا پاڑا ہو، درگ ہو، کیلاواڑی ہو، رائے پور ہو، چھتیس گڑھ ہو، یو پی، ایم پی، تمل ناڈو، کرناٹک، ہماچل، ہریانہ، پنجاب، کشمیر، اتراکھنڈ، چھتیس گڑھ، سوراشٹر، گجرات، مہاراشٹر، آئے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. کہیں کا ہو، ایشیا، ملیشیا، انڈونیشیا، سعودیہ، لیبیا، کمبوڈیا، کوریا، منگولیا، مالدیپ، بھوٹان، سنگاپور، برما، برونی، ویٹنام، ہسپانیہ، رومانیہ، بلغاریہ، چیکوسلاویا، یوگوسلاویا، تنزانیہ، انگلینڈ، ہائی لینڈ، تھائی لینڈ، نیوزی لینڈ، آگالینڈ، ناگالینڈ، گورکھا لینڈ. اے محبوب ہم نے پورے ورلڈ کے لیے، ساری کائنات کے لیے آپ کو رحمت ہی بنا کر کے بھیجا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن نے یہ نہیں کہا محبوب ہم نے آپ کو مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور یہی وجہ ہے گزشتہ امتیں، گزشتہ قومیں جب نبیوں کی شان میں گستاخی کرتی رہیں، نبیوں کے خلاف سفارہ ہوئیں، نبیوں کے خلاف آندولن چلایا، نبیوں کے دشمنی کی، تو اللہ نے ان پر عذاب مسلط فرما دیا. کوئی بندر بنا دیا گیا، کوئی اوپر آسمان پر اٹھا کر کے نیچے پٹک دیا گیا، کسی پہ پانی پہ کا عذاب آ گیا، طرح طرح کی دنیا میں عذاب آتا رہا. مگر جس رسول کی امت میں ہم ہیں، جس رسول کے امتی ہم ہیں، توجہ کیجئے، اس رسول کی شان یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اس قوم پر عذاب نازل فرمائے، مصطفیٰ جس قوم میں آپ جلوگر ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے اجتماعی عذاب آج بھی نہیں آ رہا ہے. یاد رکھنا یہ صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ کا. تو جس رسول پر، جس رسول کا اس امت پر، اس کائنات پر، اس دنیا پر، چرند پرند پر، حیوانات جمادات پر، انسانوں پر اتنا بڑا احسان ہو کہ ہم پر عذاب نہیں آتا، تو اس رسول کی ناموس پر ہمیں مرنا بھی آتا ہے اور جینا بھی آتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں انہیں دعوت دیتا ہوں جو لوگ اسلام نہیں سمجھ پاتے اور اسلامی پیغمبر کو نہیں سمجھ پاتے، میری انہیں خاص دعوت ہے، اسلام پڑھو، اسلام سمجھو، تمہیں خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. میں اتر پردیش کے ایک شہر میں تقریر کر رہا تھا، نجیب آباد. اخباری نمائندے میرے روم میں آ گئے اور کہا ہاشم کانپوری ایک بات بتائیے کہ آج پوری دنیا میں اسلام کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ جس کو دیکھو وہ اسلام کے خلاف نیتا بننا چاہتا ہے کہ ویڈیو بنایا اسلام کے خلاف وائرل کرنے لگا. جس کو دیکھو اسلام کے خلاف بکواس، جس کو دیکھو اسلام کی عظمت پر انگلی اٹھا رہا ہے. کوئی اگر واقعی سچا ہو تو اپنے دھرم کے بارے میں مجھے 10 منٹ بولنے کا موقع دے دے تو میں آپ کو اچھی طرح سمجھا دوں گا اسلام کیا ہے. لیکن جس کو دیکھو اسلام کے خلاف، جو چاہ رہا ہے اسلام کے خلاف بول رہا ہے، جو چاہ رہا ہے پیغمبر کے خلاف بول رہا ہے. اور یاد رکھو مسلمانوں، یہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، گستاخیوں کا جو بازار گرم ہوتا ہے اور پوری امت ناموس رسالت کے نام پر سڑکوں پہ آ جاتی ہے اپنے نبی کے نام پر، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر یہ لوگ انگلی اس لیے اٹھاتے ہیں کہ دیکھیں مسلمانوں میں محبت رسول کا ٹمپریچر کتنا رہ گیا ہے.
تمہارا ہمارا ٹمپریچر ناپنے کے لیے ہے. ارے ٹمپریچر ہی نبی پہ وقف نہیں ہے، ہماری جان ہمارا مال نبی پہ وقف ہے. تو میں نے ان سے کہا بیٹھو بھائی، اخبار والوں سے اس کا جواب دینے کے لیے میں تم کو انڈیا میں نہیں رکھوں گا، چلو اس کا جواب دینے کے لیے میں تم کو شہر مکہ لیے چلتا ہوں. تاریخ میں مکہ وہ شہر جہاں سب سے زیادہ اسلام کے خلاف تحریکیں چلائی گئیں، آندولن چھیڑا گیا، پیغمبر کی عظمت پر انگلی اٹھائی گئی، رسول اللہ کو گالیاں دی گئیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون و پاگل کہا گیا، نبی کی راہ میں پتھر اور کانٹے ڈالے گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک پر اوجھڑی ڈال دی گئی، چادر کا پھندا بنا کر گلے میں ڈالا گیا، طرح طرح سے نبی اور ان کے ماننے والوں کو ستایا گیا، مکے میں ظلم ڈھایا گیا، صحابہ کو رہگزاروں میں ریگستانوں میں باندھ باندھ کر گھسیٹا گیا، مصائب آئے، تکلیفیں آئیں، مگر میرا رسول صابر اعظم اور ہادی اکبر بن کے ہدایت دیتا رہا. صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دے دیں تو ہم تلوار اٹھا لیں ان ظالموں کے خلاف، ان کی حیثیت بتا دیں گے. مگر مصطفیٰ جان رحمت کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جان کے لالے پڑ گئے، گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا، متمول سردار قتل کا بیڑا اٹھانے لگے، نبی کے خلاف تحریکیں چلنے لگیں، آندولن چھیڑ دیا گیا. مگر اللہ کا پیغمبر صابرانہ انداز میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ. یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، اور مکے والوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا سماجی بائیکاٹ کرتے ہیں، آپ کے یہاں موت و زندگی میں ہم شریک نہیں ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ شریک نہ ہوں. جسے ہم اور آپ کہتے ہیں حقہ پانی بند کر دیا گیا، اور کہا سنیے آپ اپنے ماننے والوں کو لے لیجئے اور شیب ابی طالب کی گھاٹی میں چلے جائیے، آپ کا سماج سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یاد رکھو یہ جو بائیکاٹ ہوا تھا تو زبانی نہیں تھا، باضابطہ ایک تحریر لکھی گئی تھی اور اس تحریر کو کعبے کی چھت پر لٹکا دیا گیا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو لے کر اس گھاٹی کے اندر چلا گیا اللہ کا پیغمبر، جن میں صحابہ ہیں، عورتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. پیغمبر اس گھاٹی کے اندر ہیں، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے صحابہ بازار جاؤ اور سامان خرید لاؤ. صحابہ نکلے مارکیٹ تو ظالموں نے دشمنی کی حد کر دی، بازار کا سامان ریٹ بڑھا بڑھا کر خرید لیا تاکہ یہ گلہ کھانے پینے کا سامان مسلمانوں تک پہنچنے نہ پاوے. صحابہ واپس آئے، کہا یا رسول اللہ مارکیٹ کا سارا مال ختم ہو گیا، دشمنوں نے تو ریٹ بڑھا بڑھا کر کے خریداری کر لی. میرے پیغمبر فرماتے ہیں صحابہ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ جانتے ہو عالم کیا ہے؟ عورتوں کی آنکھوں میں گڈھے پڑ گئے ہیں، بچوں کے ہونٹوں پہ پپڑیاں ہیں، حلقوم سوکھ گئے ہیں. صحابہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے اور تنے نازنی پر بھی اللہ کے رسول نے پتھر باندھ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ بتاؤ کیا ارادہ ہے، کیا رائے ہے، کیا خیال ہے؟ صحابہ نے یک زبان ہو کر کے کہا تھا یا رسول اللہ ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں مگر دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتے. پیغمبر یہ جان چلی جائے مگر اے رسول آپ کی عظمت پر ہم قربان، ناموس رسالت پر ہم قربان، ہم آپ کا دامن نہ چھوڑیں گے. میرا پیغمبر اس گھاٹی کے اندر سے اپنی غیب دانی کا مظاہرہ کرتا ہے
اور سرکار فرماتے ہیں مکے والوں جو تم نے کاغذ کعبے کی چھت پر لٹکایا تھا سنو اس کے سارے حروف دیمک چاٹ گئی ہے، صرف اللہ کا نام باقی ہے، صرف خدا کا نام باقی ہے۔ مکے والوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی غیب کی خبریں دیتے ہیں، ایسے ہی چھپی ہوئی باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ ادھر سے ابو جہل آ رہا تھا، ابو جہل نے کہا کیا پرابلم ہے؟ کہا دیکھو نا گھاٹی کے اندر سے آج کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہہ رہے ہیں جتنے حروف تھے دیمک چاٹ گئی ہے، صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ ابو جہل نے کہا یار اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اتار کے دیکھنے میں کیا جاتا ہے، اتارو دیکھ لو۔ ابو جہل کی نیت صاف نہیں تھی، ہمدردی میں نہیں کہہ رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا آج تو مکے میں مذاق اڑانے کا موقع مل جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے کاغذ اتارو دیکھو۔ جب اس کاغذ کو اتارا گیا مکے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سارے حروف دیمک چاٹ گئی ہے، صرف خدا کا نام باقی ہے، صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی سے باہر آئے، مگر یاد رکھو تاریخ پڑھنے والوں، اسلام کا مطالعہ کرنے والوں، سچے مسلمانوں، پیغمبر نے ہر طریقے کے ظلم برداشت کیے مگر تلوار نہیں اٹھایا۔ مکے کی زندگی میں رسول نے تلوار نہیں اٹھایا، صابرانہ انداز میں تبلیغ فرمائی، اور نبی کے صبر کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج سب سے زیادہ اسلام مکے میں نظر آ رہا ہے۔ بچہ بچہ پڑھ رہا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، حضور غازی اسلام، خلیفہ حضور سرکار کلا۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کان کھول کر کے سن لو، پوری دنیا کو میرا چیلنج ہے، اے اسلام کے خلاف بکنے والوں، اسلام کی عظمت پر انگلی اٹھانے والوں، اسلام کے خلاف تحریکیں چلانے والوں، اسلام کے خلاف بولنے والوں، اسلام وہ پودا ہے جتنا کاٹو گے اتنا ہی ہرا ہوگا۔ تاریخ شاہد ہے اسلام کی جتنی جہاں مخالفت کی گئی ہے اسلام اتنا ہی وہاں کامیاب نظر آیا ہے۔ انشاءاللہ 50 سال نہ گزریں گے سب سے زیادہ اسلام امریکہ میں نظر آئے گا، برطانیہ میں نظر آئے گا، اسرائیل میں نظر آئے گا، فرانس میں نظر آئے گا، جرمن میں نظر آئے گا، اٹلی میں نظر آئے گا، بھارت میں اسلام نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا سچے مسلمان بنو، پکے مسلمان بنو، تمہاری ہر سانس میں اسلام نظر آئے، تمہارے ہر پہلو میں اسلام نظر آئے، تمہاری زندگی کے ہر شعبے میں اسلام نظر آئے، اور پڑھا کرو، پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم پڑھائی میں بہت کمزور ہو گئے، ہمیں اپنی حیثیت نہیں معلوم، لوگ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ہم دیش بھکتی ہیں، ہم ہندوستان کے سچے وفادار ہیں، لیکن میں تم سے بتانا چاہتا ہوں اگر سچے وفاداروں کی لسٹ دیکھنا ہے تمہیں تو دلی چلے جاؤ اور انڈیا گیٹ کو دیکھو۔ انڈیا گیٹ پر 65,000 مسلمانوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے وطن کے لیے قربانی دی۔ نوجوانوں، میرا خطاب تم سے ہے، پڑھو، تاریخ پڑھو، ہسٹری پڑھو، اسلام پڑھو، تو تمہیں سمجھ میں آئے کہ اس ملک کے لیے ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی۔ کیا یہ ہندوستان ایسے ہی آزاد ہو گیا؟ جانتے ہو ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں؟ کون نہیں جانتا؟ علامہ فضل حق خیر آبادی کو
جنہیں کالے پانی کی سزا انگریزوں نے دی تھی. ہندوستان میں ملک کی آزادی کے لیے وہ کتنا سنگھرش کر رہے تھے کہ انہوں نے پورے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد صادر فرما دیا تاکہ اس قوم میں امنگ پیدا ہو, جذبہ پیدا ہو اور ملک کے حمایت میں ملک کی آزادی کے لیے یہ قوم لڑنے کو تیار ہو جائے ہندوستان کے دشمنوں سے, انگریزوں سے. اور وہ فتویٰ علامہ فضل اللہ خیر آبادی نے کسی اسکول اور کالج اور یونیورسٹی سے نہیں دیا تھا, مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کے دیا تھا. کہاں ہیں وہ لوگ جو عربی مدرسوں کو کہتے ہیں کہ یہ آتنکواد کے اڈے ہیں؟ میرے بھائی کبھی کبھی انصاف سے کام لے لیا کرو. چلو کسی بھی مدرسے چلو, ہندوستان میں بہت بڑے بڑے مدارس ہیں. جامعہ اشرف المدارس گدیانہ کانپور چلو, جامعہ اسنب کچوچا شریف چلو, جامعۃ الرضا بریلی شریف چلو, جامعہ اشرفیہ مبارک پور چلو, اور کوئی ترک کا سرمایہ دار لے لو اور کہو چلو ہاسٹل چلتے ہیں بچوں کے روم میں, 10 کلو سیب لے لو. بچوں کی اتنی تعداد ہوگی کہ آپ خود جا کے وہاں کہیں گے ایک چھری لے آؤ تاکہ پھل کاٹ کاٹ کے دے دیا جائے. ارے چھری سمجھتے ہو؟ رامپوری چھری سمجھتے ہو نا, چاقو. میں یہاں تک کہتا ہوں اگر آپ اس ہاسٹل میں جا کے ان بچوں سے مانگیں کہ ایک چاقو لے آؤ, ایک چھری لے آؤ, پھل کاٹنا ہے, بڑی گارنٹی سے میں کہتا ہوں پورے ہاسٹل میں ایک چھری نہ ملے گی. ہمیں وہ قوم جو دال اتنی پتلی کھاتی ہو کہ ضرورت پڑ جائے تو وضو کر لے, وہ ہاتھ میں اسلحہ اور ہتھیار اٹھائے گی نہیں. اسی عربی مدرسے سے بیٹھ کر علامہ فضل اللہ خیر آبادی نے اپنے فتوے کے ذریعے انگریزوں کی دھجیاں بگاڑ دی تھی. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ فتویٰ قرآن حدیث کی روشنی میں تھا, تبھی مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اگر بھارت میں قرآن نہ ہوتا تو ہندوستان آزاد نہ ہوتا. جب علامہ فضل اللہ خیر آبادی کو انڈمان جزیرے میں ڈال دیا گیا, کالے پانی کی سزا دے دی گئی, ان کے گھر کے لوگ ملاقات کرنے گئے تو جس دن ملاقات کرنے گئے تھے اس دن علامہ فضل اللہ خیر آبادی کا جیل کے گیٹ سے, اس کالے پانی کے دروازے سے جنازہ نکل رہا تھا. گھر والوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا تمہاری گود کا پلا ہوا سپوت ہے, یہ وطن پر قربان ہو گیا ہے. وہی علامہ فضل اللہ خیر آبادی نے انگریزوں سے کہا تھا مجھے قلم اور کاغذ دے دو, میں اپنے وطن ہندوستان کی تاریخ لکھنا چاہتا ہوں. انگریزوں نے کہا تھا علامہ صاحب یہ گیسٹ ہاؤس نہیں ہے, نہ قلم ملے گا نہ کاغذ. تو علامہ فضل حق نے کہا تھا نادانو تم میرے حوصلے کو توڑ نہیں سکتے. آپ نے کوئلہ کو قلم بنا لیا اور کپڑے کو کاغذ بنا ڈالا. الثورۃ الہندیہ نامی پوری کتاب لکھ ڈالی. جنازہ دیکھنے گھر والوں نے کہا تھا بیٹا ملے یا نہ ملے مگر بیٹے کی موت کے صدقے میں وطن کو آزادی مل جائے گی. یہ ہمارے اکابرین نے, بزرگان دین نے اس ملک کی آزادی میں حصہ لیا ہے, قربانی دی ہے. کون نہیں جانتا مفتی عنایت احمد صاحب کاکوروی کو جب کالے پانی کی سزا کاٹ کے آ رہے تھے تو ان کے دونوں ہاتھ میں کتابیں تھیں. ایک کتاب کا نام علم الصیغہ تھا اور ایک کتاب کا نام تواریخ حبیب الہ تھا. آپ نے قید خانے کے اندر ہی یہ دونوں کتابیں لکھ دی تھی اور آج یہ دونوں کتابیں عربی مدرسوں میں داخل نصاب ہیں. یہ دونوں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. مجاہدین آزادی کی لکھی کتابیں ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں. کون نہیں جانتا مولانا لطف اللہ شاہ علی گڑھی کو؟ یہ حضرت مولانا سید احمد اشرف کچھوچھوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد گرامی. مولانا سید احمد اشرف کچھوچھوی کون ہیں؟ یہ حضور سرکار کلام مخدوم المشائخ ہمارے پیر و مرشد کے والد گرامی ہیں. اور
انہی کے بیٹے شیخ اعظم سید اظہار اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ اور آج جو صاحب سجادہ ہیں وہ ان کے بیٹے قائد ملت حضرت علامہ مولانا سید محمد محمود اشرفی الجیلانی قبلہ مدد اللہ العلی والنورانی ہے، جو اس جلسے کی روحانی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے دماغ پہ یہ بات اتارنا چاہتا ہوں، یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے وطن کی آزادی کے لیے یہ قربانیاں دیں۔ مولانا سید کافی مراد آبادی کو جب مراد آباد کے جیل میں سے باہر لا کے چوراہے پر پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا تھا، تو اس وقت اعلی حضرت فاضل بریلوی بریلی سے کہہ رہے تھے، اے لوگوں، سید صاحب کی رگوں میں پہلے ہی سے خون ہاشمی موجزن تھا، لو وطن پر قربان ہو گیا، لو ملک پر قربان ہو گیا۔ ڈاکٹر محمد علی جوہر نے تو کہا تھا کہ ڈاکٹر اقبال کی شاعری نے لوگوں کو قرآن تک پہنچایا ہے، اور بریلی کے امام احمد رضا کی شاعری نے لوگوں کو صاحب قرآن تک پہنچایا۔ ہمارے ان علماء نے، اکابرین نے، بزرگان دین نے، فیض الرسول بدایونی، مولانا لیاقت علی صاحب الہ آبادی، مفتی صدر الدین آزردہ، ان علماء نے قربانیاں دی ہیں۔ ہزاروں اماموں کی لاشوں کو کاٹ کر کے درختوں میں لٹکایا گیا۔ بہادر شاہ ظفر کے 2 بیٹوں کی گردنوں کو کاٹ کے ناشتے میں لا کر کے انگریزوں نے رکھا تھا، تب جا کر کے یہ ملک آزاد ہوا۔ ہمارے بچے یتیم ہوئے تب بھارت آزاد ہوا، ہماری مائیں بیوہ ہوئیں تب ہندوستان آزاد ہوا، ہمارے مکانوں اور دکان کو پھونکا گیا تب بھارت آزاد ہوا، ہم نے پسینے کی جگہ خون بہایا تب ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ اس لیے کان کھول کر کے سن لو، اس ملک کی آزادی میں ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں، تو ہم بھارت کے کرایہ دار نہیں ہیں، ہم ہندوستان کے کرایہ دار نہیں ہیں، بلکہ اس ملک کے زمیندار ہیں، حصے دار ہیں، حقدار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، حضور غازی اسلام، خلیفہ حضور سرکار کلا۔ اس لیے میں کہتا ہوں نوجوانوں، پڑھو، علم بہت ضروری ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، ضرورت کے مطابق علم کا طلب کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ پڑھو۔ اب معلوم ہے ہندوستان میں 20-80 کا کھیل چل رہا ہے۔ پہلے تمہاری بہت عزت تھی اس ملک میں، جس کو چاہتے تھے احترام سے کرسی میں بیٹھا دیتے تھے اور جس کو چاہتے تھے احترام سے نیچے کر دیتے تھے، لیکن 20-80 کا کھیل چلنے لگا۔ اگر اپنی عزتوں کو واپس لانا چاہتے ہو، عظمت رفتہ کو مسلمانوں واپس لانا چاہتے ہو، تو پھر اپنے بچوں کو IAS بناؤ، بچوں کو PCS بناؤ، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، ان بچوں کو پڑھاؤ تاکہ تمہارے دروازے پھر میلہ لگنے لگے، تمہاری عظمتوں پر 4 چاند لگ جائیں۔ بچوں کو تعلیم دو، کھانا، روٹی، کپڑا، مکان، اس کا شوق کم کر دو، پڑھائی کا شوق بڑھا دو، اور وہ بچپن والی سوچ دماغ سے نکال دو۔ جو سمجھایا گیا تھا نا، پڑھنے لکھنے سے ہوگا کیا، سروس تو ملے گی نہیں، نوکری تو ملے گی نہیں۔ ہمارے تمہارے دماغ میں اللہ کا شکر ہے گوبر نہیں ہے، بھیجا ہے، تو صحیح صحیح سوچا کرو، پرانی سوچ دماغ سے نکالو۔ 140 کروڑ کا یہ ملک ہے، اور کتنے لوگ نوکری کرتے ہیں معلوم ہے؟ تقریباً 6 کروڑ۔ تو کیا پورا ہندوستان نوکری ہی کرے گا؟ صرف نوکری کی نیت سے نہ پڑھو، ہو سکتا ہے پڑھائی کے بعد نوکری نہ ملے،
پرائیویٹ سروس کرو، بزنس کرو، تجارت کرو. پڑھائی کا فائدہ صرف نوکری نہیں ہے، بلکہ یاد رکھنا العلم نورن، علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے. اس روشنی کو حاصل کر کے جہالت کے اندھیروں سے باہر آ جاؤ اور روشنی میں آ جاؤ. جب تم روشنی میں آ جاؤ گے تو اپنے گھر کے لیے ایک اچھے انسان بن سکتے ہو. جب پڑھا لکھا دماغ تیار ہوتا ہے تو وہ صرف اپنے گھر کا دماغ نہیں کہلاتا، اپنے خاندان کا دماغ کہلاتا ہے، اپنے محلے کا دماغ کہلاتا ہے، اپنے شہر کا دماغ کہلاتا ہے اور اپنے وطن ہندوستان کا دماغ کہلاتا ہے. اس لیے نوجوانوں پڑھو، صرف نوکری کی نیت نہ کرنا، ورنہ پڑھا اور نوکری نہ ملی پھر کیا ہوگا؟ پھر تو رسی، پنکھا، کمرہ. تم اسلام ایسی جہالت نہیں سکھاتا. خودکشی حرام ہے. ساری رکاوٹوں کے لیے تمہیں بتا دیا گیا. علم تمہاری وراثت ہے، امانت ہے. اپنی امانت اور وراثت کو حاصل کرو. اسے اندھیرے میں نہ رہنے دو، اجالے میں نکال کر کے لاؤ اور پڑھائی کی طرف اپنے اپنے قدم بڑھاؤ. تمہارے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا. آج کل مسلمان تو جانتے ہو انٹر تک پڑھتا ہے یا ہائی اسکول تک. وہ بھی ہائی اسکول میں فیل ہو گیا نا تو گھر میں جا کے روتا ہے. ماں پوچھتی ہے کیا ہوا؟ فیل ہو گئے اماں. کیوں؟ پڑھا تو بہت محنت سے تھا، فیل ہو گئے. کہاں؟ مسلمان ہے نا. دیکھا کیسا بھید بھاؤ کر رہا ہے، کیسی نفرتوں کی بات کر رہا ہے، جن باتوں کو اسلام پسند نہیں کرتا. ابے ماں باپ کو بے وقوف بنا رہا ہے. امتحان میں تیرا نام نہیں گیا ہے. ایگزامنر کے سامنے ہائی اسکول انٹر کا امتحان دینے والوں سن لو، ایگزامنر کے پاس تمہارا نام نہیں جاتا کہ تم ہندو ہو کہ مسلمان ہو کہ سکھ ہو کہ عیسائی ہو. تمہارے رول نمبر جاتے ہیں. یہ کمپٹیشن کا دور ہے. محنت کرو گے نتیجہ اچھا نکلے گا. نفرتیں مت پھیلاؤ. اسلام کبھی نفرت کو پسند نہیں کرتا. اسلام محبتوں کی دعوت دیتا ہے. اسلام پیار کا پیغام سکھاتا ہے. اتنا پڑھو نوجوانوں، اتنا پڑھو نوجوانوں کہ اپنے وطن کی ضرورت بن جاؤ. جب اتنا پڑھو گے نا تو صدر جمہوریہ تم ہی بنائے جاؤ گے. پڑھ کے تو دیکھو. اچھا ایک بات ہے، آپ سوچیں گے کہ آپ پڑھنے سے آدمی کے اندر بالکل سدھار آ جاتا ہے. کیا بالکل صحیح انسان بن جاتا ہے پڑھنے سے؟ اگر میں کہوں گا ہاں تو آپ کہیں گے امریکہ میں تو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو کسی ملک کے صدر کو امریکہ راتوں رات اٹھا کیوں لاتا ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے یہ. ارے اسرائیل میں تو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو فلسطین پر وہ بمباری کیوں کرنے لگتا ہے؟ 70,000 لوگوں کو مارتا کیوں ہے؟ پڑھے لکھے لوگ تو ہیں. جرمن میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، فرانس میں پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو یہ جو پڑھنے لکھنے والے ہیں یہ ظلم کیوں ڈھا رہے ہیں؟ میں علماء کی توجہ چاہتا ہوں. یہ زیادتیاں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اپنے اسلحے بیچنے کا پروگرام کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ چھوٹے ملکوں کو ہڑپنے کی بات کیوں رہے ہیں؟ پڑھے تو بہت ہیں تو یہ غلط کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو نوٹ کرو میرا جملہ مسلمانوں، ان کے پاس سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، میتھ ہے، ساری تعلیم ہے، مگر ان کے سینے میں ہدایت ربانی کا علم نہیں ہے. اس لیے یہ انصاف نہیں کر پاتے، یہ عدل نہیں قائم کرتے. اس لیے میں کہتا ہوں جہاں جہاں ضروری ہے کہ تم ڈاکٹر بنو، ماسٹر بنو، انجینئر بنو، IAS بنو، PCS بنو، وہی مسلمانوں ہدایت ربانی کا علم سیکھو تاکہ تم اچھے فیصلے کرتے نظر آؤ. اگر تم بڑے سے بڑے ادھیکاری ہو جاؤ اور بند کمرے میں تمہیں آ کے اندھیرے میں کوئی رشوت دے رہا ہو تو تیرا کلیجہ کانپ جائے. ارے نادان،
رشوت حرام ہے. اور سن، وہ کہے گا مہاراج یہاں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، ماں باپ نے بہت محنت سے پڑھایا ہے، بہت پیسہ لگایا ہے، آپ رکھ لیجئے. تو تیرے سینے کا محمود غزنوی کہے گا نادان سن، جو خدا تجھے عام مجمع میں دیکھ رہا تھا وہ خدا تجھے بند کمرے میں بھی دیکھ رہا ہے. گناہ مت کرنا، یہ ہدایت ربانی کا علم ہے جو تجھے گناہ سے روکے گا، رشوت سے روکے گا، جرائم سے روکے گا، ظلم سے روکے گا، آوارہ گردی سے روکے گا، عیاشیوں سے روکے گا. یہ علم وہ ہے جس علم کو اللہ اس کے رسول نے عطا فرمایا. میں ایک بات اور عرض کر دوں آپ کے سامنے، بولو، توجہ ہے نا؟ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ذہن میں اچھی طرح یہ باتیں اتر رہی ہیں؟ سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، میدان علم میں اتارو، اور اسلام ساتھ میں پڑھاؤ. کیونکہ اگر ایک علم رہے گا تو ہو سکتا ہے تمہارا راستہ بدل جائے، مگر قرآن اور حدیث کا علم رہے گا تو اس دنیا میں تم منصف بن کر کے نظر آؤ گے. اور دیکھ لو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، عمر مبارک میرے سرکار کی 35 سال کی ہے. کتنی؟ زور سے بولو. 35 سال. کعبہ شریف جہاں ہے یہ پوری دنیا کا سینٹر، بیچوں بیچ میں کعبہ ہے. کچھ جاہل کہتے ہیں کہ کعبے میں آدم علیہ السلام کا مزار ہے، جو غلط ہے اور بکواس ہے. حقیقت یہ ہے کہ جہاں کعبہ ہے وہ پوری دنیا کا سینٹر ہے، اور اس کعبے کی تعمیر کئی بار ہوئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی، ابھی آقا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، کعبے کو مکے والوں نے اثر نو تعمیر کر دیا. وہ موحد تھے، کعبے کی تعظیم کرتے تھے، کعبہ تعمیر ہو گیا. اب حجر اسود رکھنے کا سوال اٹھا تو ہر قبیلے کا سردار چاہتا تھا کہ میرے ہاتھوں سے حجر اسود رکھا جائے. اپنی اپنی مونچھوں کی باتیں کر رہے تھے. ہمارا جو ہندوستان ہے یہ مونچھوں میں پیچھے نہیں ہے. عرب کے لوگ بھی مونچھوں میں پیچھے نہیں رہتے تھے. میں نیپال گیا تھا، ایک صاحب اتنی بڑی بڑی مونچھیں سامنے رکھے تھے، لگ رہا تھا کسی مکان کا چھجا ہے. پٹنہ گیا بہار، ایک صاحب کو دیکھا اتنی بڑی بڑی مونچھیں رکھے تھے، لگ رہا تھا مونچھ نہیں ہے، بھینس کی پونچھ ہے کہ دو دو لالٹین ٹانگ لو. اور ہمارا نوجوان تو اگر فیشن میں آ جائے تو پھر کٹانا شروع کر دے تو اتنی کٹائی، اتنی صفائی، اتنی گھٹائی کہ بھاؤں تک کاٹ ڈالتے ہیں. دور سے دیکھو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھیا ہے کہ بھوجی، مسٹر ہے کہ سسٹر. پورا مکے کا سماج اپنے مونچھوں کی بات کر رہا تھا. میرے ہاتھوں میں حجر اسود رکھا جائے گا. ایک سمجھدار شخص نے اعلان کر دیا، مکے میں اعلان کر دو کل صبح جو سب سے پہلے کعبے میں آئے گا اس کے ہاتھوں سے حجر اسود رکھا جائے گا. صبح ہوئی تو سب خراٹے کی نیند اڑا رہے تھے. سب سے پہلے پہنچ گئے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی میرے آقا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، 35 سال کی عمر ہے پیغمبر کی، نبی پہنچ گئے تو اب نبی ہی کا تو حق تھا کہ اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو نصب کرتے. اور وہ عرب کی قوم اپنے معاہدے کی بہت پابند ہوتی تھی. اگر سرکار بذات خود نصب کر دیتے تو کوئی اعتراض بھی نہ کرتا، لیکن پیغمبر کو معلوم تھا کہ ان عربوں کے دل ٹوٹ جائیں گے، اور میں آخری نبی بن کر آیا ہوں، میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، میں لوگوں کے دلوں کو توڑنے نہیں آیا، میں تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں. اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لاؤ لاؤ ایک چادر لاؤ، چادر میں پتھر رکھ دو اور اعلان کر دو جس قبیلے کا سردار چاہتا ہو کہ میرے ہاتھوں سے حجر اسود رکھا جائے وہ اٹھے اور چادر کا کونا تھام لے. جس سردار نے چاہا چادر کا کونا پکڑا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نصب فرما دیا. درگ والوں، جہاں میرے پیغمبر نے عرب کے لوگوں کی دل جوئی کی تھی،
चादर का कोना पकड़ा कर, वहीं नोट कर लो, 35 साल की उम्र में सरजमीन मक्का पे रसूलुल्लाह ने जमहूरियत की बुनियाद रख दी थी। इसलिए हम कहते हैं जमहूरियत के असल बानी का नाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार ने चादर का कोना सबको पकड़ाया ना? बोलो। आज हम में बड़े इख्तिलाफात होते हैं, मस्जिद में कमेटी बनाना उसमें इख्तिलाफ, मुतवल्ली का चुनाव उसमें इख्तिलाफ, अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन जैसी जमात हो वहां चुनाव हो तो वहां इख्तिलाफ, कोई फलाही काम लेके चलो आपको इख्तिलाफ मिलेगा। सबके मुंह सीधे नहीं रहते, कोई तो मुंह मेरा तरफ काबे के और कोई मेरा मुंह तरफ कलकत्ता के, कुछ टेढ़े रहते हैं कुछ सीधे रहते हैं। आज एक फार्मूला देके जा रहा हूं, अगर आपस में इत्तेहाद चाहते हो, मोहब्बतें चाहते हो और हर दीनी काम को जज्बात के साथ अदा करना चाहते हो तो एक बड़ा आसान तरीका, मेरी क्या औकात है देने की, ये मेरे सरकार ने अपने अमल से दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चाहते तो हजरे अस्वद को नसब फरमा देते, पहले चादर का कोना पकड़ाया फिर हजरे अस्वद को नसब फरमाया। गोया रसूलुल्लाह ने सबको चादर का कोना पकड़ा पकड़ा के हजरे अस्वद के नसब में हिस्सा दे दिया। तो जब कोई दीन का काम किया करो तो पूरी चादर लेके ना भागा करो, कम से कम कोना पकड़ा दिया करो। बोलो, अपने साथियों को, अपने भाइयों को, अपने महल्लेदारों को कोना पकड़ा दिया करो, पूरी चादर लेके ना भागो। और जब कोना पकड़ा दोगे तो इंशाअल्लाह पूरी तंजीम में, पूरी कमेटी में, पूरे महल्ले में, पूरे शहर में इत्तेहाद नजर आएगा, मोहब्बत नजर आएगी। अपने अपने दिलों में मोहब्बतें पैदा करो, एक दूसरे से प्यार पैदा करो। अच्छा देखो जरा सा, बड़ी प्यारी बात मुझे याद आ गई। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत ही बनाकर भेजा है। और जब सरकार रहमत है और रहमत के सदके में हम बचे हुए हैं, बोलो नबी के सदके में हमारी हिफाजत हो रही है। अब नामूसे रिसालत की हम हिफाजत करें, हमारी क्या औकात, हमारी क्या औकात। ये तो समझो मोहब्बत रसूल का मुजाहिरा कर रहे हैं। नामूसे रिसालत का मुहाफिज परवरदिगार आलम है। हम अपने आशिकाना जज्बे का इजहार करते हैं, वो रसूल तो हमारी हिफाजत कर रहा है, वो पैगंबर तो हमारी हिफाजत कर रहा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना प्यार इस उम्मत को क्यों है? आज लोग मिलाद शरीफ पर तंज करते रहते हैं, मिलाद शरीफ के लिए परेशान होते हैं और कहते हैं मक्के में किसी ने मिलाद मनाया हो तो बताओ। अबे नबी जब पैदा हुए मक्के में कोई मुसलमान हो तो बताओ, मनाएगा कौन? बोलो, मनाया था मिलाद फरिश्तों ने, मनाया था मिलाद फरिश्तों ने और इजाजत दी थी खुदा ने। इसलिए काबे की छत पर झंडा लगा था, मशरिक पे झंडा लगा था, मगरिब पे झंडा लगा था। लेकिन असल मिलाद जब इस्लाम फैल गया तो मदीने वालों ने मनाया है, अहले मदीना ने मिलाद मनाया है। और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ ले गए, मैं तवज्जो चाहता हूं, जहन हाजिर कीजिए जरा सा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ ले गए और मकाम कुबा पे जाके ठहरे, पहली मस्जिद इस्लाम की ये है, मस्जिद कुबा तामीर हुई। अल्लाह के रसूल ने इसे तामीर फरमाया। जानते हो इस मस्जिद में जो पत्थर लगे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुकद्दस हाथों से पत्थर उठाते थे, सहाबा भी साथ में हैं। मस्जिद तामीर हो रही है। मस्जिद का काम करने वालों, मस्जिद तामीर करने वालों, मस्जिद के कामों में हिस्सा लेने वालों, तुम सुन्नत रसूल अदा करते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर उठाते थे हाथ में, सहाबा देखते थे कि बड़ा वजनदार पत्थर सरकार ने उठाया है, तो सहाबा दौड़ जाते थे
اور اس پتھر کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے. اللہ کا پیغمبر دل جوئی کے خاطر اس پتھر کو صحابی کو دے دیتا تھا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی وزن کا پتھر خود اٹھا لیتے تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے, مسجد جمعہ میں جمعہ پڑھا. توجہ کیجئے ذرا سا, آگے بڑھے مدینے شریف کی طرف. پورے مدینے میں چرچا ہے سرکار آ رہے ہیں, سرکار آ رہے ہیں. تو جانتے ہو اہل مدینہ نبی کی تشریف آوری پر کیسے میلاد منا رہے تھے؟ یہ مائک والا چلا گیا کیا؟ ارے اتنا کم کیوں کر دیا ہے آواز؟ اس طرح رکھو تاکہ اگلے سال بھی یہ لوگ غلام ہیں. وائٹ کے موبائل میں لگ گئے ہوگے, چیک تو کیا کرو آواز کم ہو رہی ہے یا زیادہ. درود شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. تو جب اہل مدینہ کو معلوم ہوا کہ سرکار آ رہے ہیں, دیکھو کتنا پیار. تو مدینہ شریف کے لوگ صبح عورتیں کھانا بنا لیتی تھی, جلدی جلدی کھانا بناتی تھی, اور بچوں کو لے کر گھر والوں کو لے کے آبادی سے باہر نکل جاتی تھی. کیوں؟ نبی کے استقبال کے لیے سرکار آ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے قریب آ گئے تو بریدہ اسلمی نامی ایک شخص آیا. یہ نبی کا وفادار نہیں تھا, بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. 70 سواروں کے ساتھ آیا اور اس کا ارادہ ناپاک تھا. چاہتا تھا کہ آج میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دوں گا. نہ نبی ہوں گے نہ اسلام ہوگا, نہ نبی ہوں گے نہ اسلام فروغ پائے گا. 70 سواروں کے ساتھ آیا اور جیسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور چہرے مصطفیٰ دیکھا تو کہتا ہے سرکار پڑھا دیجئے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کہاں ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے؟ جو 70 سواروں کے ساتھ نبی پر حملے کے لیے آیا تھا وہ تلوار لے کے آیا تھا مگر کلمہ مصطفیٰ کا پڑھ رہا تھا. کلمہ پڑھ دیا. اس کے بعد پوچھا بریدہ اسلمی نے, سرکار کہاں جا رہے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں مدینے جا رہا ہوں. ارے مدینے کا نام لو, بولو سبحان اللہ, دل لگا کے بولو سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں مدینے جا رہا ہوں. بریدہ اسلمی نے کہا یا رسول اللہ میری آرزو یہ ہے کہ جب آپ مدینے میں داخل ہوں تو میرے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہو اور میں نعرہ بلند کروں, آپ کا استقبال کرتے ہوئے مدینے میں داخل ہو جاؤں. تو جانتے ہو نہ وہاں جھنڈا تھا نہ ڈنڈا تھا, کوئی انتظام تھا نہیں. تو بریدہ اسلمی نے کیا کیا؟ اپنے سر کا صافہ کھولا اور تلوار نیام سے باہر نکالا اور اس نیزے کو باہر نکالا اور نیزے پر صافہ کو یوں لپیٹا اور پرچم بلند کیا. کہا یہ رسول اللہ کے استقبال کا پرچم ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, ذکر شہدائے کربلا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آج اگر ہم نبی کی میلاد کا جلوس نکالیں پرچم لے کے, گھروں میں جھنڈیاں لگائیں تو لوگ فتوے بگاڑنے لگتے ہیں. دیکھو پرچم بلند کر کے تکبیر بلند ہوتی ہے اور بنی نجار کے لوگ آ گئے. اللہ اکبر. انہوں نے کیا کیا؟ سرکار کے استقبال میں 2 رویا صفیں باندھی, ایک اس سائڈ میں صف, ایک اس سائڈ میں صف, اور بیچ میں پیغمبر ہیں. بولو محبت سے سبحان اللہ. اور بریدہ اسلمی تکبیر بلند کرتے ہوئے, جھنڈا بلند کرتے ہوئے مدینے میں داخل ہو رہے ہیں. پورے مدینے میں شور ہو گیا, سرکار آ گئے ہیں, رحمت للعالمین آ گئے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت آ گئے ہیں. عورتیں مارے جذبات اور محبت کے چھتوں پہ چڑھ گئیں, عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں اور نبی کے استقبال کے لیے ساری عورتیں مدینے کی ترانہ پڑھ رہی تھیں. تلال بدر علینا
من سنیات الوداعی وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. سوال یہ ہے درگ والوں کہ ان عورتوں نے اتنی خوشی منائی کیوں تھی؟ بولو، اپنی اپنی چھتوں سے ترانا پڑ رہی تھی. نبی کی آمد سے اتنی خوش کیوں تھی؟ یہ عورتیں اس لیے خوش تھیں، ان کو معلوم تھا کہ اس دنیا میں عورت کو کوئی عزت نہیں تھی. ایک کنواری سے لے کے بیوہ تک عورت کو عزت دینے والا رسول آ گیا ہے. اس لیے وہ عورتیں ترانا پڑ رہی تھیں. نبی کی آمد پر وہ استقبال کر رہی تھیں. کیوں؟ سرکار آ گئے. جانتے ہو چھوٹی چھوٹی بچیاں دب بجا رہی تھیں اور خوشیاں منا رہی تھیں. سرکار آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان بچیوں کے پاس سے گزرے تو سرکار نے پوچھا، بچیوں تم بہت خوش نظر آ رہی ہو، بات کیا ہے؟ کیا نبی سے محبت کرتی ہو؟ بچیوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. نبی فرماتے ہیں بچیوں اللہ کا پیغمبر تم سے بھی پیار کرتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں دب بجا رہی ہیں، خوشیاں منا رہی ہیں. بچیوں اتنا خوش کیوں ہو؟ بچیوں نے کہا تھا اس لیے خوش ہیں کہ اب ہمیں نبی کا پڑوس مل گیا ہے، ہم سرکار کے پڑوس میں آ گئے. بچیوں کو خوشی اس لیے تھی کہ اس پیغمبر کے آنے سے پہلے عرب کی زمین پر بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. آج وہ نبی ہمارا پڑوسی ہو گیا، اب کوئی بچی زندہ دفن نہ ہونے پائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، حضور غازی اسلام، خلیفہ حضور سرکار کلا. چھوٹے چھوٹے بچے یوں گول بنا کر دیکھتے ہو نا، جب آپ کے یہاں کوئی عالم آتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے دائیں بائیں گاڑی کے آگے پیچھے اسٹیج میں سب دوڑتے ہیں مسافہ کرنے کے لیے. دیکھا سرکار آ گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے غلاموں کے بچے سب اکٹھا ہو گئے اور نبی کی آمد پر سب خوشی منانے لگے. میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی، یہ بچے خوشی کیوں منا رہے تھے؟ یہ غلاموں کے بچے تھے، عام بچے تھے، اور غلاموں کے بچوں کو خوشیاں اس لیے تھی ان بچوں کو معلوم تھا باپ دادا کی زندگی غلامی میں گزری ہے. آج ہم بھی غلام ہیں، مگر آج جو مدینے میں رسول آیا ہے اس پیغمبر کا تقدس تو اتنا ہے کہ پیدا ہوتے ہی جس نے شعیبہ کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں توڑ دی تھی اور شعیبہ کو آزادی کا پروانہ مل گیا ہے، اب ہمیں غلامی سے چھٹکارا مل جائے گا. آزادی دینے والا پیغمبر آ گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر. اس لیے مسلمانوں میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ خوب دھوم سے میلاد منایا کرو، پیغمبر کا ذکر خوب دھوم سے کیا کرو اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیار سے یاد کیا کرو اور نبی کی تعلیم کو گلے سے لگاؤ، سینے سے لگاؤ. آپس کی سب نفرتیں ختم کر دو، دلوں میں محبتیں پیدا کرو، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرو. ہم اور آپ ایسا دل میں بسا لیتے ہیں بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے کہ صدیاں گزر جاتی ہیں، بتائیں گے موقع ملے گا تو. مگر آؤ، جس پیغمبر نے مکے کے لوگوں نے جس پیغمبر کو ستایا تھا، ظلم ڈھایا تھا، اور وہ رسول مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گیا، اور جب اسلام طاقت میں آ گیا، اسلام پاور میں آ گیا، تو میرا رسول مدینے سے 10,000 صحابہ کو لے کے شہر مکہ پہنچ گیا. بول دو محبت سے سبحان اللہ. سرکار مکے واپس آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جہاں سے نکلتا تھا، گاؤں کریا کے لوگ پوچھتے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟
کہا اپنے وطن جا رہے ہیں جہاں کے لوگوں نے ان کو اپنے شہر مکہ سے نکالا تھا، آج یہ رسول اس مکے میں جا رہے ہیں۔ آبادی کے لوگ تیار ہو جاتے تھے، یہ 10,000 کا قافلہ چلا تھا صحابہ کے، چلتے چلتے 2,000 راستے میں اور بڑھ گئے، 12,000 کا قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آج مکے آ رہا ہے، جہاں گالیاں دی گئی تھیں، مجنون پاگل کہا گیا تھا، رسول کی راہ میں کانٹے ڈالے گئے تھے، آج اس شہر میں میرا پیغمبر دوبارہ داخل ہو رہا ہے۔ جیسے ہی آبادی قریب آئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سارے لشکر والوں ٹھہر جاؤ، اور آج جو تم کھانا بناؤ گے تو یاد رکھنا اسی میدان میں ریگستان میں الگ الگ اپنے اپنے چولہے جلا لو۔ کیا حکیمانہ انداز ہے پیغمبر کا، 12,000 کا لشکر، کئی ہزار چولہے جل گئے، بولو محبت سے سبحان اللہ، کئی ہزار چولہے جل گئے، مکے سے وہ لو نظر آنے لگی کہ یہ محمد کا لشکر آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے دیوانے آ رہے ہیں، حالت خراب ہونے لگی، دل پتلی ہونے لگی، بڑا ظلم کیا تھا، نبی آ رہے ہیں، حضرت عباس سے برداشت نہیں ہوا، وہیں پہنچ گئے، ساتھ میں ابو سفیان بھی۔ پیغمبر نے جب ابو سفیان کو دیکھا حضرت عباس کے ساتھ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاچا ایسا کرو، ابو سفیان کو یہ سامنے والی پہاڑی پر چڑھا کر محمد کا پورا لشکر دکھا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عباس نے پورا لشکر دکھا دیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں داخل ہو گئے۔ پیار سے بول دو یار سبحان اللہ، محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ حضرت ام ہانی کے گھر گئے، غسل فرمایا پیغمبر نے، اور سر پر کالا امامہ باندھا، بولو سبحان اللہ۔ یہ کالا امامہ فاتحانہ شان ہے، فاتح مکہ بن کر رسول آج مکے میں آئے ہیں۔ ام ہانی سے کہتے ہیں کچھ کھانے پینے کو رکھا ہے؟ یا رسول اللہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے ہیں۔ اللہ کا پیغمبر، نبی فرماتے ہیں کوئی سالن ہے؟ کہا سرکار کوئی سالن نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں سرکہ ہے؟ ہاں سرکہ ہے یا رسول اللہ۔ کہا سرکہ تو بہترین سالن ہے، اور نوٹ کر لو مسلمانوں، جس گھر میں سرکہ رہے گا اس گھر میں محتاجگی نہ آئے گی۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا، نکلے سرکار، پہنچے کعبے شریف کے قریب، مکے والے بے چین بے قرار دبک دبک کے بھاگ رہے ہیں، نگاہ نیچی ہے، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ ہم نے رسول کو گالیاں دی تھی، ہم نے مجنون پاگل کہا تھا، ان کی راہ میں پتھر پھینکے تھے، آج کسی کی خیریت نہیں ہے۔ جسم مبارک پر ہم نے اجھلی ڈالی تھی، چادر کا پھندا گلے میں بنایا تھا، آج بدلہ لیا جائے گا، آج انتقام لیا جائے گا، آج بدلے کا دن ہے۔ پریشان ہیں مکے کے لوگ، نبی گزرے، جھکے ہوئے سروں کو دیکھا، پشیمہ حالتیں دیکھا، بگڑی صورت دیکھا، بکھرے بال دیکھا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں مکے والوں تم محمد سے کیا امیدیں رکھتے ہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم کیا امیدیں رکھتے ہو؟ اہل مکہ نے یک زبان ہو کر کہا تھا یا رسول اللہ شفقت اور رحمت۔ آپ سے امید تو شفقت اور رحمت ہی ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا سن لو، جو اپنا ہتھیار اتار دے اس کو امان، جو ہتھیار کھول دے اس کو امان، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کو امان، جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو امان۔ حضرت عباس کھڑے تھے، کہا سرکار یہ ابو سفیان ہے، تھوڑا فقریہ آدمی ہے، تو ان کے لیے کچھ امتیازی اعلان کر دیں۔ واہ رے میرے مصطفیٰ، کیا اعلان کیا رسول نے، دیکھ رہے ہو؟ پیغمبر فرماتے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان۔ اللہ اکبر، امان دے دیا پورے مکے کو۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں دینے والوں کو، ظلم ڈھانے والوں کو عام طور سے اعلان کر دیا کہ آج اللہ کا پیغمبر تم سب کو معاف کرتا ہے۔
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سرکار نے سب کو معاف کر دیا۔ ایک مسئلہ بڑا اہم تھا، جانتے ہو، جب مکے سے ہجرت کر کے آہستہ آہستہ صحابہ مدینے پہنچنے لگے تو ان کا گھر خالی ہو گیا، باغات خالی ہو گئے، کھیتیاں خالی ہو گئی، دکانوں مکان خالی ہو گئے، تو مکے والوں نے قبضہ شروع کر دیا، قبضہ شروع کر دیا، اپنے اپنے کنٹرول میں لیا۔ اب تو صحابہ طاقت کے ساتھ مکے واپس آ گئے۔ اب یہ جنہوں نے قبضہ کر رکھا تھا بڑے پریشان، اب کیا ہوگا؟ اب تو گھر خالی کرنا پڑے گا، دکان دینا پڑے گا، کھیت واپس کرنا پڑے گا، باغات واپس کرنا پڑے گا۔ پیغمبر نے دیکھا، رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے مہاجر صحابہ، آج اپنی اپنی زمین جو تمہارے بھائیوں کے قبضے میں ہے انہیں اپنی طرف سے ہبا کر دو۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ پیغمبر نے وہ زمین ہبا کر دی۔ مجھے بتاؤ، اگر آج پاکستان جیسا ملک ہمارے ملک کو آنکھیں دکھاوے تو کیا اس آنکھوں کو برداشت کریں گے؟ بھارت پر اٹھنے والی آنکھوں کو ہم پھوڑ دیتے ہیں، جو انگلیاں اٹھتی ہیں ان کو کاٹ دیتے ہیں، جو بازو بھارت کی طرف اٹھتے ہیں ان کے ہم دو ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اگر چائنا ہم سے جنگ کرے اور ہماری تھوڑی زمین بھی قبضہ کر لے، لیکن جب ہم فاتح ہوں گے اور چائنا کو نیست و نابود کریں گے تو کیا ہم اپنی زمین چھوڑ سکتے ہیں؟ ایک ایک انچ بھارت کے لوگ اپنی زمین واپس لے لیں گے، مگر قربان جاؤ اس رحمت للعالمین پر۔ لاؤ، دنیا میں ایسا جرنل نہیں دیکھا جس مصطفیٰ نے فاتح بننے کے بعد زمین واپس نہیں لی، انہی کو عطا فرما دی۔ اس لیے دوستوں، بزرگوں، نبی نے سکھایا ہے معاف کرنا۔ اگر کسی سے لڑائی ہو، دشمنی ہو، بول چال نہ ہو، آج ہی سے موسم بناؤ۔ عاشورہ والے دن جب دعائے عاشورہ میں شرکت کرنا تو امام علی مقام کا یہ پیغام لے کے جانا کہ ایک دوسرے کو معاف کر دینا۔ جو تمہارے اندر انا ہے، کبر ہے، بڑکپن ہے، تکبر ہے، اس تکبر کے خلاف کربلا کے تاجدار حسین نے تلوار چلائی ہے، یزید کی انا کو توڑا ہے، یزید نے تکبر کو توڑا ہے، یزید کی انانیت کو توڑا ہے، یزید کی تاناشاہی کو توڑا ہے۔ حسین کی تلوار صرف یزیدی فوج پر نہیں چلی ہے، یزید کے رسموں پہ چلی ہے، یزید کی آوارہ گردی پہ چلی ہے، یزید کے جرائم پر چلی ہے، یزید کے ظلم پر چلی ہے، یزید کے آوارہ پن پہ چلی ہے، یزید کی عیاشیوں پہ چلی ہے۔ لہذا حسین کو اپنا آئیڈیل بنا کر جو تمہارے نفس کا یہ شیطان ہے اس پہ تلوار چلا دینا، اور جس بھائی سے ناراض ہو اسے معاف کر دینا، اسے معاف کر دینا۔ معاف کرنا سیکھو، اللہ تعالی معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔